یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت کیجئے، بیعت نہیں کرنا ہے بیعت نہ کیجئے، لیکن آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ عمر بن سعید نے کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی عموی تھے۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ لے کر کے عبداللہ بن جعفر کو دے دیا، کہا جو کچھ تمہیں لکھنا ہے لکھو، میں آنکھ بند کر کے اس پر دستخط کروں، مہر لگا دے رہا ہوں۔ جو کچھ لکھنا ہے لکھو اس کے اوپر، میں اس کے اوپر دستخط کرتا ہوں، مہر لگا دے رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو واقد لیثی نے بھی انہیں بہت سمجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے اس وقت کاغذ کے اندر 11 یا 12 لوگوں کے نام اور ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا چاہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے کسی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہیں وہاں پر جانا تھا۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یہ بتائیے، اس نقطے کو امام نے تیمیہ نے ذکر کیا اور کہیں آپ شاید آپ کو کہیں پر ملے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، جی 3 بلکہ 4 ہجری کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔ پوری زندگی ان کو کس چیز کی ملی تھی؟ بڑی عزت کی ملی تھی۔ مسلمان ان کی عزت کیا کرتے تھے، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے۔ کیوں نہ لیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ بلکہ مسلمان کو اپنی گردن پر تلوار چلنا تو گوارا تھا، لیکن حضرت حسین کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر ان کی بڑی عزت کرتے رہے، بڑی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، بڑی عزت کی ان کو، بڑی خدمت کی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، بڑی خدمت کی، بڑی عزت کی۔ اپنے باپ، ظاہر بات باپ حاکم بنا، اس کے ساتھ رہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا تھا، کیا مقام رکھا تھا؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آخر ان کی قربانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی چیز خاندان سے نہیں ملتی ہے، کہ ملتی ہے خاندان سے۔ اگر خاندان سے ملتی تو حضرت ابراہیم کے والد کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے، لیکن کہاں جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جاتا؟ لیکن کہاں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کی کتنی خدمت کی تھی، کہاں جاتے؟ لیکن نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جنت میں اونچا مقام کسی کو خاندان سے نہیں، کس سے ملنے والی ہے؟ قربانی سے ملنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقدر کیا تھا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اس مقام کو بندہ اپنی عبادت سے نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس مقام کو پالے۔ اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کو وہ مقام دینا چاہتا، رضی اللہ عنہ وہ مقام دینا چاہتا تھا، کہاں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس لیے تمام لوگوں کی نصیحت کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا رہا، پیدا کرتا رہا کہ وہ ان سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے مکہ چلے جانے دو، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مطالبہ بھی کر رہے ہیں مجھے ترکستان کی طرف جانے دو، وہاں جا کر جہاد کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں۔ لیکن ظالموں نے، ان کوفیوں نے، ان شیعہ بدبختوں نے چھوڑا نہیں، انہیں بچوں کے سامنے انہیں شہید کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں شہادت لکھا تھا تاکہ اونچے مقام تک پہنچ پائے۔ تو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دیکھیے، یہ چند باتیں تھیں، وقت 1 گھنٹے کا گزر گیا ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا۔ یہ سارا الزام کس کے اوپر رکھا جا رہا ہے؟ یزید ابن معاویہ۔ اس لیے اسے یزید نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یزید پلید، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں؟ ناپاک کہتے ہیں۔ اور ناپاک اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافروں کہتا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہتا۔ کوئی بھی مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کا ولی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، کیا کوئی شک کسی مسلمان کے قتل کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کوئی کسی نبی کو قتل کرتا تو وہ کافر ہے، کسی نبی کو قتل کرتا ہے تو وہ،
امام ابن عساکر نے، ابن حجر الہیثمی نے اور دوسرے تمام لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، بغیر حوالے کے میں کوئی بات نہیں کہتا، لکھی ہے کہ نبی کے کاکا قاتل تو کیا ہے؟ کافر ہے، لیکن کسی مسلمان کا قاتل قتل سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ تو پلید کیا ہو؟ کون ہے وہ؟ کافر ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ لیکن یزید کیا ہے؟ مسلمان تھا۔ یزید کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی ایک حوالہ بھی نہیں پیش کرتا تو انہوں نے یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے وہ شیعوں نے لگایا ہے، رافضیوں نے لگایا ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے متعدد جگہ اس کی صراحت کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یزید کو کافر نہیں کہے، فاسق کہتے ہیں، کچھ کہا ہے لوگوں نے فاسق ہے کہ نہیں، لیکن کافر نہیں کہا۔ تو یزید کے اوپر سب سے پہلا الزام یہ لگا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا تھا۔ لیکن حضرت حسین کا قتل پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے نہیں کیا، یزید نے نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی، چچے زاد بھائی عقیل، محمد مسلم نے عقیل کے لکھنے پر کوفہ آئے۔ راستے ہی معلوم ہو گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے بدعہدی کر دی ہے، اور قریب آئے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو راستہ روکنا چاہا، راستہ روکا، آپ تھوڑا کنارے ہٹ کر کے قادسیہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو وہیں پر روک لیا گیا اور وہیں پر آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میں شہادت کا واقعہ سنا کر کے آپ لوگوں کے دل کو زخمی نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو حضرت حسین کی شہادت پر ناراض نہ۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ، امام احمد ابن علی ابن حجر الہیثمی شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عوام کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ میں آپ دیکھیں تاریخ کا واقعہ نہیں، جتنے واقعات تقریباً کس کے ہیں؟ شیعوں کے بیان کرنا ہے۔ واقدی نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھا، لوط ابن یحییٰ نے بیان کیا جو شیعہ تھا، نصر بن مزاحم نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھے۔ تو پہلا الزام یزید کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا اور آپ کے قتل کے اوپر رضامند ہوا ہے۔ لیکن چھوٹا منہ بڑی بات میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بھی تاریخ کا حوالہ، صرف یعقوبی ایک شیعہ مورخ ہے جس نے بغیر سند کے یہ بات نقل کی ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی تاریخ کے اندر، ہم نے تاریخ دمشق دیکھی، ہم نے تاریخ طبری دیکھی، البدایہ والنہایہ دیکھی، ہم نے الکامل دیکھی، کسی بھی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا ہو۔ حکم کس چیز کا دیا تھا؟ یہ دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکا جائے، اس بات کا حکم دیا تھا۔ اور یہی بات امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یزید کا جو خط تھا وہ یہ تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی عراق کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے نگرانوں کو بیٹھاؤ، فوج کو لگاؤ، سخت نگرانی کرو، صرف تہمت پر بھی لوگوں کو گرفتار کرو، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا یہاں تک کہ وہ لڑائی پر اتر آئے، اور جو معاملہ بھی درپیش ہو ہر ایک معاملے کی مجھے خبر دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ طبری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ چیز کوئی آدمی ماں کا لال نہیں دکھا سکتا ہے، تاریخ یعقوبی محمد بن حسین جو شیعہ تھا اس کے علاوہ، اور وہ بھی بغیر سند کے نقل کی، اسی کوئی سند نہیں بیان کی ہے۔ باقی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم کس نے دیا ہو؟ یزید ابن معاویہ نے دیا ہو۔ یہ میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات نہ سمجھیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم سے پہلے امام ابن تیمیہ جیسے بڑے بڑے علماء، امام ابن کثیر جیسے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ چیز ثابت کرنا
یزید پر کوئی حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہاں ثابت کیا کہ اس نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. دوسری چیز، کیا قتل کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن کیا یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر خوش ہوا تھا؟ اگر خوش ہوا تھا تو اس کا مطلب اس میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی شخص موجود ہے اور اس برائی سے راضی نہیں ہے، تو گویا وہاں پر موجود ہی نہیں ہے وہ. یہ حدیث کی بات نہ، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، صحیح سند سے مروی ہے. اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور ایک شخص وہاں پر موجود ہے لیکن اسے برا سمجھتا ہے، اسے اچھا نہیں سمجھتا، تو گویا کہ وہاں پر وہ موجود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کوئی گناہ نہیں دے گا. اور اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی شخص موجود تو نہیں، البتہ اسے اچھی سمجھتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے. یہ شرعی اصول ہے کہ نہیں اصول ہے؟ تو اب یہ دیکھا جائے کہ کیا تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوش تھا یا نہیں تھا؟ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا دو کا حوالہ میں دیتا ہوں جو یہاں پر نوٹ ہے. وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش نہیں تھا بلکہ ناراض ہوا ہے. امام ابن کثیر ایک جگہ اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ خوش نہیں ہوا لیکن شاید اسے ناراضگی بھی نہیں ہوئی. خوش نہیں ہوا لیکن شاید اسے ناراضگی. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھا. جو کچھ ہم نے لکھا اس سلسلے میں چند سطر وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. دیکھیے، کسی بھی صحیح و قابل اعتبار روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا ہو، بلکہ اکثر روایات جو شیعہ ہی سے بیان کردہ ہیں ان میں اس بات کی صراحت ہے کہ یزید کے پاس جب حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی ابن زین العابدین پہنچے ہیں تو یزید نے سخت افسوس کا اظہار کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو لعنت و ملامت کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ صاف لفظوں میں یہ کہا کہ قد كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل حسين لعن الله ابن سمية اما والله لو اني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين. کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، میں تمہاری اطاعت پر بغیر قتل حسین کے راضی تھا، لیکن حسین کو قتل کر کے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرو، میں اس پر راضی نہیں ہوں. اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابن سمیہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر، واللہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو حسین کو چھوڑ دیتا، رضی اللہ عنہ بخش کر دیتا. اللہ تعالیٰ حسین کے اوپر رحم کر. اور البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں ایک جگہ اور ہے کہ یزید نے کہا جب حضرت علی ابن حسین زین العابدین کو اپنے یہاں سے اس لیے کہ انہیں کہا کہ تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو ورنہ جہاں تمہیں پسند ہو. انہوں نے کہا نہیں مجھے مدینہ جانا ہے. تو مدینہ اپنے خصوصی آدمیوں کو لے کر کے بھیجا اور وہ آدمی اس جماعت اور گروپ کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ جہاں پر ایک قافلہ ٹھہرتا تھا وہ لوگ ٹھہرا کر کے دور جا کر کے ٹھہرا کرتے تھے. حتیٰ کہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی علی ابن حسین سے کہا یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ لوگ ہمیں لے کر کے آئے ہیں تو انہیں کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے. چنانچہ علی ابن حسین نے کہا تمہارے گلے میں جو ہار ہے انہیں نکال کر کے دے دو. یہ وہ صورت ہے جو تاریخ میں موجود ہے جس کے خلاف بیان کیا جاتا ہمارے اور آپ کے سامنے. تو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا قبح اللہ ابن سمیہ اما والله لو انی صاحب ابی ما سالنی خصلة الا اعطیته ایاه ولدفعت عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدی. ذرا واللہ اس بات پر غور کریں، کاش کہ آپ لوگ عربی سمجھتے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا
تو مجھ سے جس چیز کا بھی وہ سوال کرتے، جس بات کا بھی وہ سوال کرتے، میں انہیں ان کی بات پوری کر دیتا۔ واللہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو اگر میرے بعد بیٹے قتل ہو جاتے پھر بھی میں ان کو بچا لیتا، میں انہیں بچانے کی کوشش کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَضَىٰ مَا رَأَيْتَ، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ پھر ان کے بعد انہیں رخصت کیا اور بہت زیادہ مال و دولت دی اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجا، اور اس کے بعد کیا بیان کیا کہ تم مدینہ میں رہو کوئی بات نہیں، مدینہ منورہ میں، لیکن تمہیں جو چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے وہ میرے پاس ضرور نکلے۔ اسی لیے یزید کا یہ حسن عمل تھا، یہ اچھا برتاؤ تھا کہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ اہل مدینہ نے جب یزید کے خلاف علم بغاوت اٹھایا ہے تو اس میں علی زین العابدین علی بن حسین شریک نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں میں شریک نہیں ہوتا۔ البتہ جو یہ نقل کیا تھا کہ حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے لایا گیا اور وہ اس پر خوش ہوا، بلکہ خوشی سے اس نے کچھ اشعار پڑھے، یہ سراسر جھوٹ اور خرافات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، یزید کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، مثلا مشہور ہے ہمارے یہاں جھوٹے کو یادداشت نہیں تھی، بھول جایا کرتا ہے کل اس نے کیا بات بیان کی تھی۔ اسی لیے کوئی آدمی مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو پولیس اسے ایک دن بیان نہیں لیتی ہے، روزانہ 2 دن 3 دن 4 دن لگاتار بیان لے گی پولیس اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جو بیان کیا اس کے خلاف بیان نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کے خلاف بیان، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ، اسی لیے عربی کی مثل مشہور ہے، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کو کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے۔ تو جو جھوٹی روایت بیان کرنے والے ہیں، دلچسپ بتاؤں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے سامنے ایک تشت میں، تھالی میں رکھا اور لکڑی سے ان کے دانت پر چھونے لگا۔ تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اپنی چھڑی کو اس دانت سے ہٹا لو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس منہ کو بوسہ دے رہے تھے۔ لیکن یہ حدیث گڑھنے والے بدبختے بھول گئے کہ کہتے ابو برزہ اسلمی شام کبھی گئے ہی نہیں، شام کبھی، تاریخ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کبھی شام کا انہوں نے رخ کیا ہو۔ وہ کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے، اس کے بعد سرحدی علاقے میں جہاد نکل گئے، وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ دیکھیں سب سے بڑی جھوٹ کی دلیل ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کا سر حضرت حسین کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ پہلا الزام تھا کن کے اوپر، حسین کے اوپر کی، یزید کے اوپر کی حضرت حسین کا قتل کیا، اس کے قتل کے اوپر راضی ہوا۔ لیکن صحیح حقیقی بات صحیح تاریخ سے یہی ہے کہ نہ تو قتل کا حکم دیا تھا اور نہ اس پر راضی تھا۔ دوسری بات جو بہت بڑی خرابی پیش آئی ہے تاریخ میں اور بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کرتا کہ ایسا واقعہ نہ پیش آتا، وہ اہل مدینہ کے ساتھ یزید کی فوج کا غلط برتاؤ تھا۔ لیکن اصل میں قصہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر ذرا غور کریں تو معاملہ تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ میں آئے گا۔ پورے مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ ہاں آپ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا اپنی، تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ بیعت کو توڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، ایک صحابی نعمان ابن بشیر کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ نعمان ابن بشیر، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ بڑے مشہور صحابی ہیں نعمان ابن بشیر۔ ان کو بھیجا کہ جا کر کے اہل مدینہ کو سمجھاؤ کہ مجھے یہ مجبور نہ کرے کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں اور لشکر بھیجوں، اس لیے کہ لڑائی ہوگی تو معاملات بگڑیں گے، اس لیے وہ لوگ جس طریقے سے پہلے بیعت کیے ہوئے تھے وہ بیعت کر لیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر آئے، لیکن وہ لوگ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
نعمان بن بشیر بہت ناراض ہو کر کے گئے اور عبداللہ ابن مطیع جو ان کا سردار تھا باغیوں کا، ان سے کہہ کر کے گئے اگر میری بات نہیں مانتے تو سنو، اللہ کی قسم میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز طرف تم دعوت دے رہے ہو اسے چھوڑ کر کے بھاگو گے اور لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر کے تلوار سے لوگوں کی کھوپڑیوں اور پیشانیوں کو زخمی کریں گے، دونوں جماعتوں میں لڑائی چھڑ جائے گی، اور گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی سواری کو ایڑ لگا کر کے میرے پاس بھاگ کر کے آؤ گے، اور ان مسکینوں یعنی انصار کو گلیوں میں، مسجدوں میں اور اپنے دروازوں پر قتل ہوتے چھوڑ کر کے دیکھو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ ابن مطیع نے جب دیکھا کہ میدان گرم ہو گیا ہے اور شام کی فوج غالب آ رہی ہے تو مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو دوسرے صحابی ہیں، عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگیداد بھائی، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، وہ بھی صحابی ہیں، وہ یزید کے پاس گئے اور کہا سنا ہے آپ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیج رہے ہیں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ آپ ذرا غور کریں اس نقطے پر کہ آپ کے جیب سے کوئی 10 ریال چھین کر کے بھاگ رہا ہو تو آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جی چھوڑ دیں کہ لے جاؤ، جانے دو، چھوڑیں، سوچیں آپ۔ میں یزید سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف اہل یزید کے بارے میں کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا، لیکن ذرا آپ اس عذر کو بھی تو قبول کریں کہ آخر اس نے اتنا بڑا کام کیوں کیا کہ ہمارے جیب سے اگر 10 ریال کوئی لے چھین کر کے بھاگ رہا ہو تو ہمارا بس چلے گا تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں گے ہم۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح بات؟ جی چہ جائے کہ وہ خلیفہ وقت ہے اور مدینہ منورہ جیسا شہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اسے غصہ نہیں آئے گا؟ آخر دنیاوی لحاظ سے وہ مدینہ منورہ پر دنیاوی لحاظ سے حملہ کرنے کو اسے حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ دینی لحاظ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، مدینہ منورہ کی قدوسیت، اس کا مبارک ہونا اور وہاں پر صحابہ کرام کی اولاد، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن دنیاوی لحاظ سے بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صرف آپ کا 10 ریال نہیں آپ کی جیب سے جا رہا ہے، پورا کیا جا رہا ہے؟ پورا ملک، پورا شہر خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر گئے اور کہا مدینہ منورہ پر حملہ کرنا آپ چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بات مان لے رہا ہوں، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کر لے رہا ہوں، میں فوج مدینہ منورہ کے بغل سے راستے سے مکہ مکرمہ بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس نے انکار کیا ہے۔ اگر مدینہ منورہ کے لوگ ہماری اطاعت قبول کر لیتے ہیں، بغاوت سے بعد آ جاتے ہیں، تو نہ یہ کہ میں ان سے کوئی تعارض نہیں کروں گا، انہیں جتنا دیتا تھا اس سے زیادہ دوں گا اب، اور لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر بات ہم ان کے اوپر فوج بھیجیں گے، حملہ کریں گے۔ چنانچہ ادھر سے جب فوج گزری ہے تو لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو سمجھایا، جیسا کہ مسند احمد میں، صحیح مسلم شریف میں اور صحیح سنن ترمذی میں ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا، ہاتھ بیعت کو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں، ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی ہے۔ یہیں پہ ذرا غور کریں کہ اگر یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کہتے ہیں؟ ذرا عقل کے ناخن لیں، جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان کی عقل کہاں ہے؟ جذبات میں آ کر کے، کسی کی محبت میں آ کر کے انصاف کو نہیں ترک کرنا چاہیے، عقل سے کام لیں۔ اسلام عقل اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ تم میں کا ہم نے
اس کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے پیچھے خیانت کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں، اس سے بڑی خیانت اور کچھ نہیں ہے کہ امام وقت کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیعت کرے اور پھر بیعت کو توڑ دے۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی نے اس بیعت کو توڑا تو میرا ساتھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے، اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اس میں بنی عبد المطلب کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوا، نہ بنو ہاشم کا کوئی آدمی شریک تھا، نہ ہی بنو عبد المطلب کوئی آدمی شریک نہیں تھا۔ حضرت علی زین العابدین جن کے باپ شہید ہوئے تھے کربلا میں، وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی آدمی شریک ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ابھی آگے آئے گا کہ محمد ابن الحنفیہ، ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ محمد ابن الحنفیہ، جی کون ہے محمد الحنفیہ؟ حضرت حسن حسین کے بھائی ہے، لیکن والدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا، بحث کی مباحثہ کیا، کس بات پر؟ کہ یزید کی بیعت کو توڑنا نہیں ہے۔ آگے ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، تو ذرا اس پر غور کر لیں کہ ہاں یزید کو آخر وہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے مان لیا کہ اس کا یہ بہت غلط کام تھا۔ اہل مدینہ نے اگر بیعت کو توڑ دی تھی تو کم سے کم جو لوگ بیعت کو توڑے تھے وہی، البتہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، صرف فوج کو اور کہ وہاں لوگوں کو خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یزید کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کو لوگوں نے ذکر نہیں کیا مدینہ منورہ سے متعلق۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ جب مسلم ابن عقبہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے گیا اور یہ خبر یزید تک پہنچی کہ مدینہ منورہ فتح ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا، ضحاک ابن قیس الفہری کو۔ کس کو؟ ضحاک ابن قیس الفہری کو، اس کو بلایا اور اس سے بلا کر کہا کہ دیکھو بہت برا ہوا، اہل مدینہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، انہوں نے غلطی کی بہت، لیکن بتاؤ اس کا اب آخر کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مدینہ منورہ والوں کو کھانے اور پہننے اور ساری چیزیں بھیج دیجیے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ یزید نے بڑے بڑے قافلے اونٹوں کے کھانے پہننے اور چیزوں سے لادا کر کے مدینہ منورہ لوگوں کو بھیجا اور آیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ هذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه في أنه شمت بهم واشتقى بقتلهم وأنه أنشد شعرا۔ یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے رافضی لوگ جو یزید ابن معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے اوپر جب حملہ کیا اور وہ لوگ قتل کیے گئے تو اس پر وہ خوش ہوا تھا اور کچھ شعر پڑھ کر کے سنایا تھا، اس سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا۔ البتہ مدینہ منورہ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برا ہوا تھا، لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ مدینہ منورہ کے اندر 10,000 آدمی مارے گئے تھے، یا 1,000 باکرہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی، یا 70 بدری صحابی مارے گئے تھے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ان میں ایک بدری صحابی کا نام بھی کوئی لا کے مجھے دکھا دے، ایک بدری صحابی کا نام دکھا دے۔ 70 بدری صحابی مارے گئے تھے، یا مدینہ منورہ میں 1000 عورتوں نے حرہ کے بعد بغیر شوہر کے بچہ جنا تھا۔ یہ ساری کی ساری جھوٹ اور خرافات ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کردہ کس کی ہیں؟ واقدی کی۔ واقدی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کذاب تالف، جھوٹا ہے اور گیا گزرا ہے بالکل۔ بلکہ اس کے بارے میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب تہذیب میں لکھا ہے کہ یہ تو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ علی دوبارہ زندہ ہوں گے اور آ کر کے دوبارہ حکومت کریں گے۔ واقدی اس کا لوط ابن یحییٰ جو پکا شیعی ہے، اخباری تالف اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی بیان کردہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک غور کرنے کی بات ہے، آخر
یزید نے جو فوج بھیجا تھا وہ مسلمانوں کی فوج تھی کافروں کی فوج؟ ذرا میں ایک نقطے پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں. جی کون فوج تھی؟ وہ فوج ان لوگوں کی تھی جو صحابہ کے پروردہ تھے، عام طور پر تابعین لوگ، ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایک مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ مسلمان فوج کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی رہی ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال پیش کر دی جائے تو جو فوج کافروں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتی ہے کہ ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے عزتوں کو لوٹتی رہی ہو کافروں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ اخبارات میں لکھتے آ رہے ہیں یہ باتیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں. آپ نے تاریخ پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر آج بھی واللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان فوج ایسا نہیں کرتی؟ کافر فوجیں، ظالم فوجیں ایسا کرتی ہیں، لیکن مسلمان کی فوج اپنے دشمن کے ساتھ کبھی یہ نہیں کرتی ہے کہ ان کی عورتوں کی عزت کے اوپر دھاوے چہ جائے کہ وہ فوج جس کی پرورش صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی ہو، صحابہ کرام بھی موجود ہوں، وہ فوج کہیں اور نہیں مدینہ منورہ کے اندر یہ سب کام کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو باتیں کہہ رہے ہو ذرا سوچو کہاں سے نکل رہی ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہ مسلمان فوج کا ایسا کردار نہیں رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرے، تو مسلموں کے ساتھ کیسا ایسا کرے گی؟ تو یہ ساری باتیں ساتھیوں، اور صرف میں نہیں کہتا بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں موجود ہیں اس کا ہم نے دراسہ کیا ہے، اور ہم سے پہلے اور لوگوں نے دراسہ کیا، بلکہ میں کچھ تمن لے کر کے بھی آیا ہوں، ان کو دکھا سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی تاریخ کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے. دیکھیے بات لمبی ہو گئی، 10:30 بجنے جا رہے ہیں. میں ذرا اور ایک بات آپ لوگوں کے سامنے ضروری رکھ کر کے آتا ہوں اس بات طرف. یزید بن معاویہ کے بارے میں حدیثوں کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، ایک الزام یزید بن معاویہ پہ یہ لگتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، یہ کہا جاتا ہے نا. بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بندروں کا اور کتوں کا اور شیروں کا اور فلاں وہ کھیل دیکھنے اور شکار کرنے کا وہ عادی تھا، یہ کہا جاتا ہے نا. لیکن یہ سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے، سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے. کسی بھی تاریخ کے اندر، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بہت سے ذکر کیا، اللہ عالم اس کی صحت کے بارے میں کیا ہے جانتا ہے. اس لیے کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے اور آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کہہ رہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس کو. تو امام نے کثیر نے کیا کہا؟ اللہ اس کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا. اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، متفقہ طور پر ان باتوں کو بیان کرنے والے یا تو لوط ابن یحییٰ ایک شیعی راوی ہے، یا ہشام کلبی ہے، یا واقدی ہے. اور ان تینوں کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ لوط ابن یحییٰ شیعی تھا، محترق تھا، جلا ہوا، جسے میں نے کہا سڑا ہوا آدمی تھا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جھوٹا ہے اور متروک ہے. دارقطنی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی آدمی حدیث بیان کرے گا. یعنی ان کی یہ حالات ہے. اب ان کے بارے میں ان کی بیان کردہ روایت سے یزید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں وہ شراب پیتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا. اس سلسلے میں دور نہ جا کر کے یزید سے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کی بات جو بالکل صحیح سند سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے چلتا ہوں. دیکھیے حضرت محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے، اس کا ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رحمہ اللہ سے جب عبداللہ ابن مطیع عدوی نے یزید کی بیعت توڑنے اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا. اس پر عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ یزید شراب پیتا، نماز چھوڑتا ہے. محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں، میں اس کے پاس ایک مدت تک ٹھہرا رہا اور ہم نے اسے نماز کا پابند پایا، خیر کا متلاشی پایا، فقہی مسائل سے متعلق سوال کرنے والا اور سنت کا پابند پایا. ذرا دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ایسا اس نے آپ کو دکھلانے کے لیے بناوٹی طور پر کہا تھا. اسے لوگوں کے پاس دلیل بھی تو ہوتی ہے نا.
لوگوں کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے. شیطان جو ہے لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے دوستوں کے سامنے دلوں میں یہ وحی ڈالتا ہے تاکہ تم سے مجادلہ اور تم سے بحث کریں. انہوں نے کہا کہ یہ بناوٹی طور پر آپ سے کہہ رہا تھا. حضرت محمد حنفیہ نے جواب دیا کہ آخر اسے مجھ سے کون سا خوف ہے؟ میں نہ حاکم تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ بڑا بھائی تھا. مجھ سے کون سا خوف تھا؟ یا مجھ سے کون سی امید رکھتا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے خوف کا اظہار کر رہا تھا؟ کیا شراب پینے وغیرہ کی باتیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو اس نے یہ سب تمہیں دکھا کر کیا ہے؟ تمہیں دکھا کر کیا ہے؟ اگر تمہیں اطلاع دے کر کرتا تھا تو تم لوگ اس گناہ میں اس کے شریک ہو، اور اگر تمہیں اس پر مطلع نہیں کیا تو تمہارے لیے بغیر علم کے گواہی دینا جائز نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہم نے اگرچہ نہیں دیکھا لیکن یہ بات حق ہے. ہم نے اگرچہ نہیں دیکھا لیکن یہ بات حق ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی شہادت گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور امیر بن جائے گا، تو آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جس معاملے میں تم لوگ ہمیں ابھار رہے ہو اس میں لڑائی کرنا میں جائز ہی نہیں سمجھتا، نہ امیر بن کر کے نہ مامور بن کر کے. لوگوں نے کہا اپنے والد یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ تو آپ نے لڑائیاں کی ہیں. جواب دیا کہ میرے باپ جیسا کسی کو لے آؤ تو اس کے ساتھ مل کر کے قتال کروں گا میں. لوگوں نے پھر کہا اپنے بیٹے قاسم اور ابو القاسم کو میرے ساتھ جانے کا حکم دے دیجیے. جواب دیا اگر ہم نے اپنے لڑکوں کو تمہارے ساتھ مل کر قتال کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام میں تمہارا شریک ہوں. لوگوں نے کہا تو کم از کم چل کر کے لوگوں کو ہماری مدد کے لیے لڑائی پر ابھاریے. جواب دیا کہ اگر میں نے لوگوں کو ایسی بات کا حکم دیا جسے میں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کام میں خود کرتا ہوں تو اس طرح ہم نے بندگان خدا کی خیر خواہی نہیں کی. لوگوں نے کہا تب تو ہم آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلیں گے. آپ نے جواب دیا پھر تو اس حالت میں بھی میں لوگوں کو یہی حکم دوں گا کہ اللہ سے ڈریں، اسے ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے. یہ موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ میں روانہ ہو گئے. یہ بات بدایہ والنہایہ اور امام ذہبی رحم اللہ کی تاریخ کے اندر موجود ہے، اور محقق کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے. اس روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. ذرا اس طرف اس کو دیکھیں جو آدمی ان کے ساتھ رہ چکا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہاں بھائی وہ شراب پیتا تھا، شراب میں مست رہتا تھا، حتیٰ کہ شراب پی کر کے بسا اوقات نماز کو بھی چھوڑ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں تک اس کے اندر حقیقت ہے؟ اور ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اتنا ہم لوگوں نے یزید کے خلاف سن لیا ہے کہ اگر کوئی حق بات کہے اسے لوگ ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوں گے کہ اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سچ کے نام پر، سچ میں بولوں تو دنیا کو نہ باور آئے گا. اسی طریقے سے ذرا آپ سوچیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ 3 سال یا 2 سال لگاتار یزید امیر حج بن کر کے گیا تھا. ذرا سوچیں حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے کتنے صحابہ کرام شریک تھے، بلکہ سن 50-52 بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ لوگ بھی زندہ تھے. اگر وہ اسی طریقے سے شرابی کبابی اور یہ وہ تھا تو اس کے ساتھ حج کرنے لوگ کیوں گئے تھے؟ لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ ایک حدیث روایت بیان کسی نے یہ اعتراض کیا ہو. اس طریقے سے اگر بہت سی چیزیں غور کی جائیں تو بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. ان میں ذرا اس بات پر غور کریں کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تو یزید ابن معاویہ اس کا قائد تھا نا، اور حضرت ابو ایوب انصاری جس کے مہمان بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے لوگ اس جنگ میں شریک تھے. وہ شرابی تھا، کبابی تھا، بے نمازی تھا، تو اسے فوج کا قائد کیسے مان لیا لوگوں نے؟ کچھ لوگ یہاں پر یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ اس فوج کا قائد یزید بن معاویہ نہیں تھا، بلکہ کون تھے؟ سفیان ابن اور عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. لیکن شاید ان لوگوں کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. ان لوگوں کے قیادت کا ذکر ہے، میں غلط نہیں کہتا، قیادت کا ذکر ہے، لیکن جو قیادت کا ذکر ہے ارض روم کی طرف ہے، مدینہ قیصر کی طرف نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ارض روم
سوریا سے لے کر کے اس وقت پوری کی پوری ارض روم مانی جاتی تھی. سوریا سے لے کر کے وہاں تک اٹلی تک پوری ارض روم تھی. تو یعنی جہاں پر روم کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں نے حملہ کیا. لیکن یزید کے بارے میں جو کیا ہے یہ ہے کہ مدینہ قیصر اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا. اس کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے مورخین بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ کان امیر الجیش بالاتفاق، مورخین کا، محدثین کا، شراح حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فوج کا قائد کون تھا؟ یزید ابن معاویہ تھا، نہ کہ سفیان ابن عوف وغیرہ تھے. اس لیے لوگ جو بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں کہ یزید ابن معاویہ اس فوج کا کمانڈر نہیں تھا، جیسا کہ بعض اخبارات میں وہ بات آئی ہے. میرے پاس بھی شاید وہ اخبار کا تراشا کہیں موجود ہو، لیکن یہ بات کیا ہے بالکل سراسر غلط اور جھوٹ ہے. کہاں گیا وہ اخبار؟ چلیے علی کل حال اب میں ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی اکتا گئے ہیں، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات رکھتا ہوں یہ کہ اس کو دیکھیں کہ ابھی تک تو آپ میری بات سن رہے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے. دیکھیے اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ کو غلطی پر ٹھہراتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے زمانے میں جو یہ حادثات پیش آئے ہیں، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا، حضرت اور خانہ کعبہ کے اوپر بھی حملہ کرنے کا. لیکن جو یہ کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا جس نے منجنیق سے مارا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہے. اور مدینہ منورہ پر حملے کا یہ اس کی غلطیاں تھیں، یہ اس کی غلطیاں تھیں. اس لیے عمومی طور پر اہل سنت و جماعت اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. البتہ اس سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں. اب آپ کہیں گے کہ آخر یزید ابن معاویہ نہ اس پر راضی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، تو آخر اہل کوفہ نے اسے قتل کیوں کیا؟ ذرا اس تاریخ کو پڑھیں، شاید یہ آپ کو بہت کم جگہ ملے، لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کی سمجھ بات آئے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ تاریخ طبری کے اندر، بدایہ والنہایہ کے اندر، تمام کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر ابن سعد جب فوج لے کر کے گئے تو ان کے سامنے 3 باتوں کو رکھا تھا. پہلی بات تو یہ رکھا تھا کہ دیکھو، بلکہ صراحت کے ساتھ کہا کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں بلایا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے تھیلے خط کے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اسے اپنے آدمی سے کہا لوگوں کے سامنے نکال کر کے دکھا دو. تو فوج کے اندر جو کوفی موجود تھے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے خط نہیں لکھا آپ کو، ہم نے خط نہیں لکھا آپ کو. اللہ کے بعد تم نے نہیں لکھا، لیکن تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے تو لکھا ہی نہیں لکھا، نہیں لکھا. تو یہ خط ان کے سامنے موجود تھے. تو پہلی چیز یہ پیش کیا کہ اے لوگوں مجھے جانے دو، میں مکہ واپس چلا جاؤں. تیسری چیز یہ رکھا کہ میں یزید کے پاس جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں یا اپنا معاملہ حل کر لوں، اپنا معاملہ طے کر لوں. تیسری چیز یہ رکھا کہ سرحدی علاقے میں، خاص طور پر یہ قسطنطنیہ وغیرہ میں، اس علاقے مسلمان فوج جہاد کے اندر ہے، میں اس میں جا کر کے شریک ہو جاؤں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ لکھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ معاملہ بالکل آسان ہے، مصیبت کے پہاڑ جو بادل ہمارے اوپر جو چھائے ہوئے تھے وہ اب چھٹ گئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ پیشکش کر رہے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کے مال لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بدبخت شمر دلجوشن جو کوفہ کے لوگوں کا سردار تھا وہ موجود تھا. کہا کہ نہیں ایسے نہ چھوڑیے، بلکہ آپ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں تو انہیں مجبور کیجئے کہ انہیں قید کر کے آپ کے سامنے لایا جائے، یزید کے پاس نہیں ہے. کہا کہ اس سے آپ کی بہادری ہوگی، آپ کی بڑائی ہوگی اور آپ کو بڑا منصب مل جائے گا. سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یزید کے بعد آپ خلیفہ بن جائے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد کو یہ نہیں ماننے دیا اور اس پر مجبور کرنا چاہا کہ تلوار اٹھائیں اور انہیں مجبور کیا جائے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ بات مجھے قبول نہیں ہے.
سوال آپ سوچیں گے کہ آخر وہ لوگ موجود تھے، ساری کی ساری فوج کوفہ کی تھی یا کچھ لوگ بصرہ کے تھے؟ ساری کی ساری فوج کوفہ کی تھی، اور 20,000 کی فوج جو موجود تھی عمر ابن سعد کے ساتھ، ظاہر بات اس میں کچھ لوگ تو ایسے رہے ہوں گے جن لوگوں نے خط لکھا ہوگا کہ نہیں خط لکھا ہوگا۔ آخر وہ لوگ اس پر راضی کیوں نہیں ہو رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جائیں یا شام چلے جائیں، دمشق کیوں نہیں راضی ہو رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آئی ہے، سب سے بڑی وجہ سمجھ میں یہ آئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ظاہر بات ہوگی کہ آخر آپ کیوں آئے، وجہ کیا تھی؟ تو بتائیں گے کہ ہاں مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے۔ تو وہ خط کہاں لا کے دے دی؟ تو لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی موجود تھی، لوگوں کی دستخط بھی موجود تھی۔ اب خطرہ تھا کہ اگر یہ خطوط یزید تک پہنچ گئے تو یزید ہماری گردن ناپ لے گا، لہذا آپ پوری تاریخ میں پڑھیں گے کہتے حسین رضی کے خیمے کے اندر آگ بھی لگائی گئی تھی، پڑھیں گے آپ تاریخ میں کہ حضرت حسین کے خیمے میں آگ بھی لگائی گئی تھی اور انہیں شہید بھی کیا گیا تاکہ ہمارے خلاف یزید کو کوئی ثبوت نہ مل سکے، اس لیے وہ خطوط بھی جلا دیے گئے، حضرت حسین کو شہید بھی کر دیا گیا۔ اور یہ رائے جب میں نے شیخ صفی الرحمان کے سامنے پیش کی تو شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، علی کل حال لیکن یزید کی ذمہ داری اس سے بری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نے دیکھا کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو زبردستی قتل کیا گیا ہے، اس نے نہ تو عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کیا اور نہ کوئی ناراضگی کا لیٹر لکھا اس کے پاس، جبکہ وہ حاکم وقت تھا، جو کچھ ہو رہا اس کے نام سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا تھا اس کے نام سے ہو رہا تھا۔ کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کیا ہوتا یا اس کے پاس سختی کا سرزنش کا لیٹر لکھا ہوتا، اور وہ کوفی حضرات جن لوگوں نے انہیں بلایا تھا ان کے اوپر اس پر سختی کیا ہوتا، لیکن وہ شاید اس پر خاموش ہو گیا کہ چلو ملک میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اب یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یزید کا ہے۔ یزید اپنے سارے کارنامے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اگر اسے بخشتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر اسے سزا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ لیکن یہاں پر چند باتیں ذکر کرنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے ساتھیوں کہ نہ تو یزید بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن حجر حتمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا 3 گروپ ہے۔ ایک گروپ تو ہے کہ جو یزید سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ناصبیوں کا ہے۔ دوسرا گروپ یزید کو لعن تان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، زندیق قرار دیتا ہے، اور یہ شیعوں اور رافضیوں کا گروپ ہے۔ تیسرا گروپ جو ہے وہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے، نہ اس سے صحابہ جیسی نیک اور صالح لوگوں جیسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی اسے لعن تان کرتا ہے، اور کہا کہ یہی مسلک صحیح ہے۔ چنانچہ میں 2 مثالیں پیش کروں گا، ورنہ آپ لوگ بعض اخبار سے سمجھے ہوں گے کہ ہاں معتمد اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ ہاں یزید فاسق اور فاجر تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت میں سے چند لوگ ہیں جن کے نام ملتے ہیں پرانے مورخین میں، امام ابن الجوزی ہیں اور امام سیوطی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں کہ یہ دونوں محققین میں علماء ان کا شمار نہیں کرتے، یہ لوگ جمع کرنے والے ہیں بس۔ اسی لیے آپ لوگ تعجب کریں گے یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی موجود ہے تو دیکھے کہ موضوع حدیثوں سے متعلق سب سے بڑی کتابیں ان دونوں نے لکھی ہیں، امام ابن الجوزی نے اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اور اپنی کتابوں کو موضوع حدیثوں سے ان دونوں نے بھر دیا ہے۔ دیکھیے بالکل تضاد دیکھیے، ایک طرف تو موضوع حدیث متعلق جو کتابیں لکھتے ہیں سب سے بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اپنی کتابیں دوسرے موضوعات سے متعلق تو سب سے زیادہ موضوع حدیثوں کو ان لوگوں نے لا کر کے بھر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کا شمار اس پائے کے محققین میں نہیں ہے جیسے ابن حجر ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں،
امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ہم حنبل رحمہ اللہ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان پائے میں ان کا شمار نہیں ہے۔ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید کو نہ تو ہم گالی دیتے ہیں نہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام سیر عالم نبلا ان کی کتاب 25 جلدوں میں ہے، اس کی چوتھی جلد کے 36 صفحے کے اندر موجود ہے یہ کہ یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ، یزید ان لوگوں میں ہے جسے نہ تو ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور نہ ہی اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، اسی طرح کے دوسرے خاندان کے خلفاء میں اس جیسے بہت سے خلیفہ گزرے ہیں، بلکہ بعد اس سے بھی برے تھے، بلکہ بعد کیا ہیں اس سے بھی گزرے ہیں۔ یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ، گویا کہ اس زمانے کی بات کریں امام ذہبی رحمہ اللہ، یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ شخص وفات نبوی کے 49 سال بعد خلیفہ بنا، وفات نبوی کے 49 سال بعد خلیفہ بنا۔ عہد نبوی ابھی قریب تھا، صحابہ موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس سے اس کے بعد اور دادا دونوں سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ اسی طریقے سے مشہور امام شافعی امام ابو احمد المعروف ابن الحداد لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک لمبی بحث لکھی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق بات کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلائے۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ عقیدے حق کا صحیح عقیدہ، صحیح منہج کون ہے جس پر ایک مکلف بندے کو چلنا چاہیے، تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وَنَكِلُ سَرِيرَ يَزِيدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور یزید کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی نہ اسے گالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کا صدر ان کے سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا کہ تجھے اس شخص نے قتل کیا ہے جسے رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں تھا، اور میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جس نے اس پر مدد کی ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو اس سے ظاہری اور باطنی طور پر راضی ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہمارا یعنی ہم لوگوں کا اہل سنت جماعت کا اعتقاد ہے، اور یزید کے باطنی معاملے کا کس کے حوالے کرتا ہوں؟ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بڑے مشہور عالم ہیں امام ابن الصلاح، ہر پڑھا لکھا آدمی ان کا نام جانتا ہے، اور علم حدیث کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے سب سے مشہور کتاب مقدمہ ابن الصلاح ہے۔ کوئی ایسا مکتبہ نہیں جائیے کہ ڈھونڈیے جدہ کے اندر، چاہے لوگوں کا اپنا ذاتی مکتبہ ہو یا کوئی عام لائبریری ہو یا کوئی بیچنے والا مکتبہ ہو، کہ اس پر یہ کتاب نہ پائی جائے۔ کون سی کتاب؟ مقدمہ ابن صلاح۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، خوشی خوشی بغیر کسی دباؤ کے اسے قبول کیا، اور اس سلسلے میں یہ قائل یہ بات کہنے والا اپنے ہم خیال لوگوں سے حدیثیں یعنی باتیں بھی نقل کرتا ہے کہ فلاں امام نے اور فلاں امام نے یہ لکھا ہے، جیسا کہ الاعتماد جو اخبار آیا اس کے اندر لکھا تھا فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام، کسی کا جھوٹ ہے، کسی کا غلط ہے، کسی کے بارے میں سچ ہے، کسی کے بارے میں دھوکہ ہے، کسی کے بارے میں ڈنڈی ماری گئی ہے، اس میں جو کچھ کیا گیا ہے، اس طریقے سے کہتا ہے کہ اپنے سے پہلے علماء کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ یہ شخص یزید کو لعن طعن کرنے اور اسے بلا بھلا کہنے پر مصر ہے۔ سوال اہل علم سے یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ لکھیں جو یا تو اس کے لیے حجت بنے یا اس کے لیے منع کا سبب ہو، یعنی اسے روکا جا سکے۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، بلکہ ثابت یہ ہے کہ ان سے قتال کا حکم دینے والے عراق کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ البتہ جہاں تک یزید کو برا بھلا کہنے کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح بھی ہو کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا تھا، تو صحیح حدیث کے اندر ہے کہ لعن المسلم قتل ہی، یعنی مسلمان کو لعن طعن کرنا گویا اسے قتل کرنا ہے۔
تو حضرت حسین کا قاتل اس سے کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کافر تو صرف انبیاء کا قاتل ہوتا ہے۔ یزید کے بارے میں لوگ تین مختلف رائے کے رکھتے ہیں۔ ایک جماعت تو اس سے محبت و موالات کا دعویٰ رکھتی ہے، اور اس کے مقابل دوسری جماعت اس سے اسے گالی دیتی اور برا بھلا کہتی ہے، اور تیسرا فرقہ درمیانی ہے جو نہ اس سے محبت و ولا کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے، بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ تمام دوسرے اسلامی بادشاہوں خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے خلفاء جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ یہی فرقہ درست اور اس کا مذہب علماء سلف کی سیرت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے قواعد و اصول کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کرے۔ فتاوی ابن صلاح جلد 1 صفحہ 216 سے 219 تک آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر حیتمی نے بھی، امام شافعی امام ہے ان کا نقل کیا ہے، لیکن اس کو میں چھوڑ کر کے ایک مشہور حنبلی عالم اس لیے کہ ایک اخبار کے اندر ہم نے پڑھا کہ امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے سارے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں۔ لکھا ہے نا، لکھا تھا نا آپ نے، ماننے والے کافر کہتے ہیں۔ اولاً تو امام ابن حنبل کا ماننے والا کوئی بھی شخص کافر نہیں کہتا، ایک بھی نہیں، سارا جسے سفید جھوٹ کہتے ہیں وہ سفید جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر کے 3 حنبلی یا 2 حنبلی عالم ملے ہیں جو یزید کے اوپر لعن تان کو جائز کہتے ہیں، اسے کافر نہیں کہتے۔ باقی دوسرے لوگ امام ابن تیمیہ جو حنبلی ہیں، حتیٰ کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں نہ میں اسے گالی دیتا ہوں نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اور یہ شافعی عالم ہے علامہ عبد الغنی المقدسی، ان کے بارے میں ذرا دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الامام العالم الحافظ الكبیر الصادق القدوہ العابد الاثری المتبع عالم الحفاظ تقی الدین المقدسی۔ 541 میں ان کی پیدائش ہے اور 600 میں ان کا انتقال ہے۔ ذیل طبقات حنابلہ کی جلد 2 صفحہ 34 کے اوپر یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ لکھتے ہیں یزید کی خلافت صحیح تھی، یزید کی خلافت صحیح تھی۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر 7 صحابہ نے بیعت کی تھی، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ البتہ جہاں تک اس سے محبت کا تعلق ہے تو جو اس سے محبت کرتا ہے اس پر نکیر نہ کی جائے گی، اور جو اس سے محبت نہیں کرتا اس پر مجبور نہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نہ تھا جن سے محبت کرنا ان کی صحبت کی وجہ سے واجب ہو، اور اس میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں تھی جو دوسرے تابعین خلفاء جیسے عبد الملک ابن مروان اور اس کی اولاد سے ممتاز کریں۔ اس کی عیب جوئی سے روکا جائے گا اس خوف سے کہ معاملہ اس کے والد تک نہ پہنچ جائے، اس طرح بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا۔ اور اسی اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یزید پر لعن طعن کو جائز کہتے ہیں، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 466 کا فوٹو ہی میرے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ ہم نے نقل کیا۔ امام ابن کثیر ایک جگہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کی 3 رائے ہے۔ کچھ لوگ اس سے محبت اور موالات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ شام کے بعد وہ لوگ ہیں جو ناصبی ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ رافضیوں کی جماعت دیکھیں کیا کریں، رافضی کیا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رافضی جی شیعہ حضرات اثنا عشری جو رافضی ہیں، رافضیوں کی جماعت اسے برا بھلا کہتی ہے اور اس کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جس سے وہ بری تھا، اور بہت سے رافضی تو اسے زندیق کہتے حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زندیق کہتے ہیں یعنی کافر، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ ایک اور جماعت نہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے نہ اس سے برا بھلا کہتی ہے۔ برا بھلا اس لیے نہیں کہتی، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ زندیق نہیں تھا جیسا کہ رافضیوں کا خیال ہے، اور محبت اس لیے نہیں کرتی کہ اس کے زمانے میں جو بڑے خوفناک اور بڑے حادثات پیش آئے ان میں سب سے برا کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے۔ اب بس 5 منٹ میں آپ کا اور لیتا ہوں اس بارے میں کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں کچھ حدیثیں غلط نقل کی جاتی ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا بھلا کہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عام بات بتاؤں، امام ابن القیم رحمہ اللہ جو حنبلی بہت بڑے عالم ہیں، بڑے مشہور ہیں، وہ المنار المریف میں نقل کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے برائی کے بارے میں جتنی حدیثیں نقل کی گئی ساری کی ساری جھوٹ ہیں، اور
بڑی خوبی کی بات یہ ہے، آپ لوگ بھی ہنسیں گے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو اخبار کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس اخبار میں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، یہ ہے وہ اخبار کا تراشا، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں تین حدیثیں نقل کی گئی ہیں، 3 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ وہ حدیثیں کاش کہ مجھے جلدی مل جاتی، اس لیے کہ وقت کم ہے، وہ کہاں ہم نے رکھا ہے۔ 3 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یزید کا برا کرے، دوسری ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ ہاں شیخ کیا ہے حدیث ہے؟ یہ ہے، یہ دیکھیے، ہاں اے لوگوں، ہاں یہ ہے، میری امت کی ہلاکت چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک، پہلا وہ شخص میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ کو ہوگا، پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلے بنو امیہ سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا، حتیٰ کہ پہلا شخص جو اس کو تباہ کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ حوالہ کس کا دیا شیخ؟ دیکھیں دیکھیں تو سواعق اور بدایہ والنہایہ کا، یہ دونوں کتابیں اٹھا کر کے ہم نے دیکھا۔ الصواعق المحرکہ جو شیعوں کی تردید میں ہے، امام حافظ ابن حجر الحیتمی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ضعیف سند سے مروی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں اس پر ایک مستقل صفحے پر بحث کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری کی ساری موضوع ہیں۔ اور آخر میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر یزید کی مذمت میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں جو ساری کی ساری موضوع ہیں۔ سب سے بہتر حدیثیں وہ ہو سکتی ہیں جو ہم نے یہ نقل کی ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف اور منقطع ہے۔ اچھا، بخاری شریف کی ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ چند بیوقوف لڑکوں سے مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بخاری شریف میں جو حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک خاندان کے لڑکوں کے ذریعے ہوگی، اور دوسری روایت ہے کہ میری امت کو قریش کے چند لڑکے ہلاک اور برباد کریں گے۔ اس حدیث کی شرح پڑھیے تو آپ کو چند حقائق ملیں گے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں لڑکوں کا ذکر ہے، اور یزید جب خلیفہ بنا تھا تو لڑکا نہیں تھا۔ یزید خلیفہ جب بنا تھا اس کی عمر 35 سال کے قریب تھی، وہ لڑکا ہے جی۔ اسی لیے مسند احمد میں اور بخاری شریف میں اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ عبد الملک ابن مروان اور امیہ بنو امیہ کے خاندان میں جاتا تھا تو بعض لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی، ابھی وہ بچے رہا کر، بلکہ بعض لوگ گود میں اٹھا کر اسے بیعت لی جایا کرتی تھی۔ تو اس حدیث میں اشارہ کس طرف ہے؟ ان لوگوں طرف، یزید کی طرف نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، صحیح بخاری شریف میں کتاب المناقب کے اندر یہی حدیث مروی ہے ابو ہریرہ سے کہ آپ نے بیان فرمایا یہلک امتی ھذا الحی من قریش، میری امت کو قریش کا ایک قبیلہ ہلاک کرے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش کے لوگ ان تمام معاملات سے بالکل الگ تھلگ رہتے۔ یعنی مطلب کیا ہوگا؟ یعنی لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، فتنہ پیدا ہوگا، وہ ملک لینا چاہے گا، وہ ملک لینا چاہے گا، وہ حاصل کرنا چاہے گا، ایسے آپس میں لڑیں گے۔ جب قریش لڑیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپس میں لڑیں گے اور بڑا فتنہ ہوگا۔ ایسے موقع پر مسلمان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس فتنے سے الگ رہیں۔ لوگ یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر آنچ آ رہی کہ اللہ کے رسول نے تو کیا فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ لوگ بچے رہتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سے بچے نہیں رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، اس طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا 70ویں سال سے سنت 70 سے اللہ کی پناہ مانگو تم۔ لیکن اس کا تعلق یزید سے کہاں ہے؟ بخاری مسند احمد کی روایت ہے، اس کا تعلق یزید سے کہاں؟ یزید تو سن 64 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جو حدیث کنز العمال کے اندر
60 سال کا جس میں ذکر ہے وہ حدیث بالکل ضعیف اور موضوع ہے. کسی حدیث کی کتاب مسند وغیرہ اسے آپ پائیں گے نہیں, مسند وغیرہ میں نہیں پائیں گے. اب آخری باتیں اس سلسلے میں بہت کہنی تھی, لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے یزید کے انتقال سے متعلق رکھتا ہوں, شاید کہ اس سے جو ہے کچھ لوگوں کو عبرت ہو جائے. کہ دیکھیے یزید کا انتقال سن 64 میں ہوا ہے. کہاں گئی بھائی وہ, ہاں یزید کی وفات سن 64 کے اندر ہے. یزید اپنے اچھے اور برے سارے کام کو لے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہو چکا ہے کہ نہیں, پہنچ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا معاملہ ہے. لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے جہاں پر یزید کا تذکرہ ختم کیا ہے وہاں پر 2 باتیں لکھی, وہی 2 بات میں کہہ کے آپ سے رخصت جاتا. جہاں پر یزید کا تذکرہ ختم کیا ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے, ذرا اس پر غور کریں گے. امام ابن کثیر بدایہ والنہایہ, میرے پاس فوٹو بھی رکھا ہے, اگر کوئی آدمی تعاقب کرنا چاہے میں اسے دکھا دوں گا کہ امام ابن عساکر نے اور امام ابن کثیر نے لکھا اس کے آخر کے تذکرے میں کہ جب یزید ابن معاویہ کا انتقال کا وقت ہوا تو اس کی زبان پر یہ دعا تھی, وہ کیا تھی؟ اللہم لا تؤاخذنی بما لم احبہ ولم اردہ وحکم بینی وبین عبید اللہ ابن زیاد. اے اللہ تبارک و تعالی, جس چیز کا میرا ارادہ نہ تھا اور نہ ہی ہم نے اسے پسند کیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے گا. یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر اور بدایہ والنہایہ میں موجود ہے, اور یزید ابن معاویہ کے تذکرے کے بالکل آخر میں اسی پر امام ابن کثیر نے اس معاملے کو ختم کیا ہے. اے اللہ تعالی, جس چیز کا میرا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے اسے پسند کیا ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے گا, اور میرے اور عبید اللہ ابن کے درمیان تو فیصلہ کر دے. یعنی میری بدنامی کا, میرے اوپر لوگوں کے غلط زبان کھولنے کا سبب کون بنا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد بنا. لہذا میرے بارے میں اس کے بارے میں تو ہی فیصلہ کر دے. اس کے بعد امام ابن کثیر نے آخری بات جو ایک خواب نقل کیا ہے. امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ مجھ سے بحرین کے قاضی ابو العباس محمد ابن الفضل ابن المظفر العابدی نے بیان کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے بھیجا ہے. گویا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, خود ہی بیان کیا اور لکھ کر کے بھیجا. وہ کیا لکھا تھا کہ میں نے یزید ابن معاویہ کو خواب میں دیکھا. دیکھیے خواب پر کوئی کمل اعتماد نہیں ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں, لیکن کسی معاملے میں تسلی کے لیے استشہاد کے طور پر کہ ایسا ہو سکتا ہے پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی کی قدرت سے رحمت سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے کہا کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. ہم نے کہا کیا تم نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا, اس نے کہا نہیں. تو ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا تمہیں بخش دیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. میں نے کہا کہ اچھا وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دیکھا کہ اپنے کندھے پر ایک بچے کو لیے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص ایک جہنمی شخص کو اٹھائے ہوئے ہے, تو وہ حدیث کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ابن عساکر نے کہا کہ صحیح ہے.